अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ख़तूत नवीसी के हवाले से बात की, उनकी अक़साम के हवाले से बात हुई और उनकी तहरीर के हवाले से बात हुई कि आपने इम्तिहान में यानी किस तरह जो एक नमूने के तौर पर ख़त जो है वो लिखना है, उसको पेश करना है, आपकी पेशकश कैसी होनी चाहिए। तो उसमें यानी हिदायत आपको सारी दी गई। इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 10 में आपको चंद जो है वो अमली जो नमूने हैं, यानी बतौर नमूना यानी आपने किस तरह लिखना है, वो नमूने के चंद जो वो ख़तूत हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं। आपने इनको देख लेना है और बिल्कुल इसी अंदाज में जो उन्वान है या ख़त जो है वो इस तरह का कोई भी हो तो वो आपने इस तरह करना है। तो ये पहला जो आप देखें, बड़े भाई के नाम जो मसलन आपने ख़त लिखना है, तो उसमें यानी ये एक नमूने के तौर पर है। आपने यानी आप इसमें इसका जो नफ्स मज़मून, ये सारा जो अमल है ये आप खुद लिख सकते हैं। जस्ट ये इसका एक अंदाज़ है कि यानी ये उन्वान हो गया ख़त का, और यहाँ पर आपने अपना जो पता है, एड्रेस है, तो जो भी एड्रेस है जहाँ की भी आपकी रिहाइश है वो लिखनी है। उसके बाद यानी भाई को जो लक़ब देना है या आदाब कहने हैं वो किस तरह के, मोहतरम भाईजान अस्सलामु अलैकुम। तो एक चीज़ यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, जो अस्सलाम ये लाम जो है ये लाजमी लिखना है। इमला की जो गलतियाँ हैं, अगलात हैं, वो नहीं होने चाहिए। और बाकी इससे भी मुख्तसर यानी आप लिख सकते हैं। तो एक उसमें जो बुनियादी इनके नंबर हैं, यानी ये जो एड्रेस है ये लक़ब हो गया, और आखिर में जो आपने आदाब कहने, आपका भाई, आपका यानी ये बड़े भाई को लिख रहे हैं तो अगर छोटे भाई को लिख रहे हैं तो आपका बड़ा भाई, या इतना आपका छोटा भाई, आपका बिरादर, ये मुकर्रम, तो इस तरह के यानी अलकाबात यहाँ पर दिए जा सकते। तो ये नफ्स मज़मून है। तो ये एक मिसालन यानी आपके सामने है कि मसलन आपको घर से गए हुए 1 महीना हो गया है, मगर आपने अपनी खैरियत का एक ख़त भी नहीं भेजा। वालदा साहिबा बहुत परेशान और फ़िक्रमंद हैं। खुदा करे कि आप बखैर व आफ़ियत हों और हम लोगों की याद आपको बेकरार करती रहे। अब्बा जान भी फ़िक्रमंद हैं। नन्ना अक्कू जो अब्बा की गर्दान से थकता नहीं, बसा औक़ात आपकी तस्वीर कारनत से उतार लेता है और सारे घर में लिए फिरता है। परसों अब्बा जान आई थीं, आपका पूछती रहीं। रात दूल्हा भाई भी आ गए और आज वो अपने घर चली गई। अगर आपका खैरियत नामा जल्द ना आया तो अब्बा जान को आया समझिए, यानी वो बिल्कुल पहुँचे आपके पास, वो पहुँच जाएंगे और फिर उनकी खफगी आपकी लैत व लाल के लिए आफत बन जाएगी। वो आपका कोई उज़र कबूल नहीं फरमाएंगे। बस खैरियत इसी में है कि अपनी खैरियत से जल्द अज जल्द मतला फरमाएं। ज़्यादा आदाब, आपका भाई। आप यहाँ पर अपना नाम या रोल नंबर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये एक बड़े भाई के नाम यानी ख़त का तरीक़ाकार जो है आपके सामने आ गया। उसके बाद ये कारोबारी खतूत हैं। तो इसमें जैसा कि आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि एक कुतुब फरोश की तरफ से किसी नाशिर को ख़त लिखकर मतबूआत यानी जो चीज़ें उसकी बुक्स हैं, किताबें हैं, उनका जो नरखनामा यानी रेट लिस्ट जो है उसको आपने तलब करना है। तो उसमें ये वही अंदाज है। यहाँ पर तारीख, ये एड्रेस बाखिदमत यानी ये इल्मी किताब खाना, उर्दू बाज़ार, या जो भी आप लिखना चाहें। उसमें ये हवाला नंबर होता है जो कारोबार
کرتے ہیں لوگ، ان کا ریفرنس نمبر یعنی یاد کرنے کے لیے یہ ان کی جو سٹیمپ ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد جناب مکرم، السلام علیکم، ہمارا ادارہ گزشتہ 15 برس سے ہر نوعیت کی کتابوں کی فروخت کا کام کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے گزشتہ 2 برسوں میں خاصی تعداد میں نئی کتابیں شائع کی ہیں۔ اگر آپ اپنی مطبوعات کی تازہ ترین مفصل فہرست ارسال فرمائیں تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ از راہ کرم تاجرانہ کمیشن اور شرائط کاروبار سے بھی آگاہ فرمائیں۔ اس امر کی وضاحت بھی کر دیں کہ آپ دیگر تاجران ناشران کتب کی مطبوعات بھی مہیا کر سکیں گے یا نہیں، نیز ان کی شرائط کیا ہوں گی۔ امید ہے جواب جلد عنایت فرمائیں گے۔ آپ کا مخلص یہ الف بے جیم۔ تو یہ تو ایک نمونہ ہے، آپ اپنے الفاظ میں اسی طرح اپنے جو مسائل ہیں اپنا انداز جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی اس کو تحریر کر سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انفرادی یعنی وہ پچھلا تو تھا نا، یعنی ایک کتب فروش کی طرف سے کسی ناشر کو خط، تو اب یہاں پر ہے کہ انفرادی جو خریدار یعنی آپ نے اپنی گھر کی لائبریری کے لیے کسی تاجر کتب کو یعنی خط لکھنا ہے اور اپنی پسندیدہ کتابیں جو ہے وہ طلب کرنی، تو اس کا انداز بھی یہی ہے۔ یہ کوئی جو ڈیٹ ہے آپ کی وہ آپ یہاں پر ڈیٹ لکھیں گے، یہاں پر یہ مکرمی جناب منیجر صاحب، اس کے بعد السلام علیکم، آپ کی ارسال کردہ فہرست کتب مل گئی ہے، شکریہ۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مطالعہ اور کتب بینی ہی میری سب سے بڑی دلچسپی اور مشغلہ ہے، جس کے نتیجے میں میرے پاس ذاتی لائبریری میں کافی کتابیں جمع ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کی مرسلہ فہرست میں سے درج ذیل کتابیں منتخب کی ہیں۔ تو اس میں یہ کتابیں بیان کرنی ہیں جو بھی آپ منگوانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نمونہ کے طور پر چند مشہور کتب جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی یہ تفسیر سورۃ فاتح، اس کے بعد یہ آگے اس کا مصنف از یعنی مولانا ابوالکلام آزاد، اس کے بعد محسن انسانیت از نعیم صدیقی، عروج اقبال ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی، اس کے بعد بیاض یہ سلیم احمد شہاب نامہ ہے، اس کو از قدرت اللہ شہاب، اقبال کی طویل نظمیں از ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، اس کے بعد خاک و خون از نسیم حجازی، سلسلہ روز و شب منظور الہی، روداد قفس 2 حصے سید علی گیلانی، علمی اردو لغت جامع یہ وارث سرہندی، لوح ایام از مختار مسعود، اور اردو نثر میں طنز و مزاح از ڈاکٹر اشفاق احمد ورک۔ تو یہ آپ نے منگوانی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ یہ لکھیں گے از راہ کرم مندرجہ بالا کتابیں بذریعہ VPP ارسال فرمائیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا تقاضا کرنا ہے کہ رعایت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے، اپنا بتانا ہے کہ آپ طالب علم ہیں اور اس حوالے سے ایک ادب کا ذوق اور شغف رکھتے ہیں، تو یہ آپ یعنی اس حوالے سے یہ تحریر کریں گے کہ ایک طالب علم کے ذوق و شوق کتب بینی کے پیش نظر توقع ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ امکانی رعایت پر کتابیں بھیجیں گے، اس طرح میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آئندہ بھی کتابیں خرید کر پڑھنے کا شوق برقرار رکھ سکوں گا۔ والسلام، آپ کا مخلص۔ یہ اس طرح یہاں پر اپنا نام یا رول نمبر جو ہے وہ لکھیں گے اور ساتھ تاریخ بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ رسمی خطوط ہیں یعنی دعوت نامے کہ آپ نے کس طرح جو وہ کوئی پروگرام کوئی محفل کا انعقاد کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ اس طرح یہ آپ ایڈریس کی جگہ کمرہ امتحان لکھیں گے، یہ ڈیٹ یہ آپ لکھ رہے ہیں وہ ڈیٹ لکھیں گے۔ جناب محترم، سلام مسنون، آپ
کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ دنیا اسلام کے عظیم مفکر اور شاعر مشرق علامہ اقبال کی یاد میں حسب سابق اس سال بھی 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجلس اقبال کے زیر اہتمام 9 بجے صبح جناح ہال میں ایک تقریب ہوگی، جس کی صدارت ملک کے نامور ادیب اور عالم ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ صاحب، سابق پرنسپل یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور فرمائیں گے، اور ملک کے ممتاز مفکر، دانشور اور شعراء کرام علامہ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس روح پرور تقریب میں آپ کی شرکت ہمارے لیے عزت افزائی کا باعث ہوگی۔ یہاں پر یہ جو صدر مجلس اقبال ہے اس کا نام یا سگنیچر ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ کا مخلص یہ علم جیم جو بھی ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد سیکرٹری مجلس اقبال، پھر یہ آپ نے اس میں جو تخصیص ہے جو دوسرے خطوط ہیں ان سے ہٹ کر کے پروگرام کی جو تفصیل ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہے۔ مثلا یہاں پر یہ 3 کالم بنے ہیں، ایک میں مقررین، شعراء کرام اور کلام اقبال جو پڑھیں گے۔ تو مقررین جو تقریر کریں گے ان میں ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، ڈاکٹر تحسین فراقی۔ اچھا، اس کے بعد شعراء کرام کون کون سے ہوں گے؟ ان میں عطا اللہ قاسمی، حفیظ الرحمان احسن، ڈاکٹر خورشید رضوی، اور کلام اقبال کو یعنی پڑھنے والے یہ مثالاً ہے بشیر حسین ناظم ہے، مرغوب حمدانی ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کا جو دعوت نامہ ہے علمی و ادبی اجلاس کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں آپ اور نام بھی دے سکتے ہیں اسی ترتیب کو، اسی طریقہ کار کو وضع کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہمارا جو یہ خطوط والا جو لیکچر ہے اس کے نمونے آپ نے ملاحظہ فرما لیے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، تیار کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو لیکچر ہوں گے اس میں ہم درخواستیں یا عرض نویسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ شکریہ۔